جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم. لو کانوا یفقہون، کاش کہ ان کو تفقہ حاصل ہوتا، فہم. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا، تو انہیں چاہیے کہ ہنسے کم روئیں زیادہ. جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ اس کا کہ جو کمائی انہوں نے کی. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، تو اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا کر لے جائے. یہ 4 رکوع ختم ہو چکے تھے، 9ویں رکوع پر ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ غزوہ تبوک پر روانگی سے قبل آئے. یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے کچھ آتے، کچھ غزوہ تبوک کے وقت ہیں، تبوک میں بھی وہی نازل ہوئی ہے، تو یہ وہ آیات ہے. فإن رجعك الله، ظاہر بات ہے یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تبوک میں آیت نازل ہوئی. اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس، فاستأذنوك للخروج، اور پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے کسی اور دشمن کے خلاف، فقل لن تخرجوا معي ابدا، کہہ دیجیے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں. وہ آخری امتحان تمہارا ہو چکا، تم ناکام ہو چکے. ولن تقاتلوا معي عدوا، اور اب میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ، میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا. انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ، تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر. نفیر عام ایک ہی مرتبہ ہم نے کی اور تم پیچھے رہنے پر، بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے. فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب ہمیشہ کے لیے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہ کی ابدا، کبھی بھی. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر آپ کھڑے رہیں. یہ دیکھیے یہ اب ان کی رسوائی کا سامان ہو رہا ہے. ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کی نماز جنازہ پر جانے سے معلوم ہوا تھا کہ یہ منافق ہے. حضور نے اس کی نماز جنازہ میں شدت سے انکار کیا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور مت کھڑے ہوئیے اس کی قبر پر. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُم، یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے، آیت نمبر 55. صرف وہی ایک فرق ہے اس میں، وہاں فلا توجب کا ہے، یہاں ولا توجب کا. آپ کو زیادہ پسند نہ آئے، اچھی نہ لگے، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد. انما یرید اللہ ان یعذبہم، یہاں لام کے بجائے ان آ گیا ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں. وتزهق انفسهم وهم کافرون، اور ان کی جانیں نکلے اسی حالت کفر. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. صدق اللہ العظیم. سورہ توبہ میں ابھی یہی منافقین کا بیان چل رہا ہے. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر، استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو مقدرت والے ہیں، دولت والے ہیں، وسائل رکھنے والے ہیں، وہ بھی آپ سے آ کر رخصت. وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجیے، رہنے دیجیے، ایگزمپٹ کر دیجیے، ہم یہیں بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل کر دیں. یعنی جنگ کرنا مردوں کا کام ہے، اور خواتین کو چونکہ پیچھے بچے اور خواتین ظاہر بات ہے کہ گھروں میں رہ جانے والے تھے، تو انہوں نے اپنے لیے یہ مقام پسند کیا. یہ ایک طرح کا ان پر طنز ہے. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور اب وہ سمجھ نہیں. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم، انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے بھی اپنے. وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں، اچھا اجر ہے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یقیناً یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، آخری منزل مراد کو پانے والے. فلاح کے لفظ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو سورہ مومنون کی شروع. ایک بڑی اہم اصطلاح ہے قرآن کی، میں نے اب تک اس کا ترجمہ بس اسی طریقے سے اسی لفظ کے ساتھ کیا. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان باغات کو تیار کیا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی. وجعل المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، اور آئے آپ کے پاس بہانے بنانے والے بدبخت. مدینے کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، ظاہر بات ہے یہ نفیر عام کی اعلان عام تھا، اور جو بھی آس پاس تھے جو دیہات میں رہنے والے مسلمان تھے ان پر بھی یہ حکم جو ہے عائد تھا. تو ان میں سے بھی لوگ آئے اور رخصت طلب کر دیں. جعل المعذرون من الاعراب، اعراب عرابین کی جمع ہے، وہ جو لوگ بادیہ نشین بدو. لیؤذن لهم، کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے، انہیں بھی رخصت دے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے کہ جھوٹ کہا تھا اللہ سے، اس کے سے وعدے جو کیے تھے وہ جھوٹ نکلے، یا یہ کہ جو عذر کر رہے وہ جھوٹ. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم عن قریب، ان میں سے جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے یا جو لوگ فی الواقع کفر کی حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لیس علی الضعفاء،
کمزوروں کا معاملہ یہ نہیں ہے، ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو ملامت نہیں ہے۔ ضعیف ہوں ولا علی المرضى، نہ ہی بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، نہ ہی ان پر کہ جن کے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آخر اتنا لمبا سفر کرنا ہے، تبوک تک جانا ہے، تو سواری چاہیے، 4 آدمیوں پر ایک اونٹ ہو، کچھ تو ہو، کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کو سہارا ملے۔ ان کے پاس سامان نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ لا یجدون ما ينفقون، جو لوگ اپنے پاس تو اس کی مقدرت نہیں رکھتے اور ساز و سامان نہیں رکھتے، تو ان پر حرج نہیں ہے۔ لیسا علی الضعفاء حرج، یہ لیسا کے بعد جو ہے حرج یہاں آیا، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہے، دل میں اخلاص ہے، لیکن یہ کہ مجبوری فی الواقع ہے، کوئی ضعیف ہے، بہت بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بغیر کسی وسائل کے ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، ایسے جو محسن لوگ ہیں، جو جن کا دین جو ہے وہ درجہ احسان کو پہنچا ہوا ہو، ان کے لیے کوئی ملامت نہیں، ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے یا ان پر کوئی گناہ ہے کہ جو آئے آپ کے پاس، جب آئے کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں، لتحملهم، قلت، تو اے نبی آپ نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، نہیں میرے پاس میں کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہے، میں نہیں پاتا کوئی چیز جس پر کہ آپ کو سوار کر سکوں۔ تولوا، تو مجبوراً وہ لوٹ گئے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حزناً، اس حزن کی وجہ سے، اس رنج اور غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس نہیں ہے جسے وہ خود خرچ کر سکے اور اپنے لیے کسی سواری کا بندوبست۔ ایک طرف یہ جذبہ ہے، چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، لیکن مجبوری ہے، اس مجبوری کی بنا پر بھی اگر وہ رک رہے ہیں تو ان کو صدمہ ہے، افسوس ہے، رو رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہیں جو اولو طول ہیں، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، وسائل و ذرائع ہیں، لیکن جانے کے تیار نہیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، ملامت اور الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں، مالدار ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالق، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیچھے رہنے والی خواتین ہی کے ساتھ ہو جائیں۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، فہم لا یعلمون، اور اب وہ صحیح علم سے بے بہرہ ہو چکے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اب یعتذرون چونکہ یہ فعل مضارع ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہیں، ترجمہ ہو کہ وہ اب بہانے بنا رہے ہیں یا عذر پیش کر رہے ہیں۔